دنیا میں کسی بھی انسان کو سدا ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی بشر کو حاصل ہونے والی خوشی دائمی ہوتی ہے نہ غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و انبساط، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت مندی، کبھی تفکرات و الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکری و مسرت، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن تو کبھی بد امنی۔ یہ تمام مسائل، یہ تمام سلسلے ہر فرد کے ساتھ ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مصائب سے جلد بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی مصیبتوں اور آزمائش کا مجموعہ بن گئی ہے کہ ایک مشکل سے چھٹکارا ہوتا نہیں اور دوسری حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ایک پریشانی دور ہوتی نہیں کہ اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ دراصل ان مشکل حالات میں انسان کے طرز عمل کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائش سے مراد امتحان ہے، اور امتحان محض مصیبت، مشکل یا پریشانی کی صورت میں ہی نہیں ہوتا۔ امتحان انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اکثر انسان زندہ رہے، بیمار ہو، صحت یاب ہو، خوشی ملے، رزق میں وسعت ہو، یہ سب اس کے طرز عمل کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب امور میں انسان کے چال چلن کو پرکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام رہتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آزمائش کا علم اس وقت ہوتا ہے جب حالات سخت ہوں اور انسان مصیبتوں میں گھر جائے کہ اس حال میں صبر سے کام لیتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے یا ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش و آفات شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس نفسیاتی بیماری میں بدل جاتا ہے اور انسان کا صبر کا دامن نہ صرف چھوڑ بیٹھتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے اور مزاحمت کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب و مشکلات، ابتلا و آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے، درست نہیں ہے، بلکہ اکثر پریشانیاں انسان کو مانجھنے اور اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائش انبیاء کو پہنچتی ہیں، پھر نیک و صالح لوگوں کو، پھر جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چاہتا اور پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی و خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر اس پر ناراض ہوتا ہے اور خفگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض و ناخوش ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری، پریشانی، آزمائش سزا نہیں، بلکہ اصل آزمائش مصائب میں صبر نہ کرنے میں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آزمائش میں گھرا ہو، یہ اس کے گناہ کی سزا ہے، تو بھی اسے عذاب الہی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آزمائش اور سزا میں فرق کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا، اگر مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ سزا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا نہیں دیتا تاکہ قیامت کے دن اسے مکمل سزا ملے۔ دراصل اللہ تعالیٰ صابر اور مومن بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور آخرت میں انہیں صابرین کا اجر ملے، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ انسان کو آزمائش میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے؟
اس وقت ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں نہ صرف مکمل معلومات ہونی چاہیے بلکہ ہر وقت آزمائش اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طرز عمل اختیار کرنے کو بھی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آزمائش کا ایک سبب یہ بتایا ہے کہ سچے جھوٹے، مضبوط اور کمزور ایمان والوں کے مابین فرق کیا جائے۔ آزمائش و ابتلا میں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ ایک سچے مومن کی ہی شان ہو سکتی ہے۔ جب باطل قوتیں زور پکڑ لیں تب مومنین و منافقین کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے مواقع پر وہی لوگ راہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جبکہ کمزور ایمان والے منافق آزمائش کے موقع پر راہ فرار اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابتلا اور آزمائش کی ایک حکمت انسان کی شخصیت کا ارتقاء ہے۔ مومن جب مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اندر قوت ایمانی جنم لیتی ہے، جس سے بہت سی اخلاقی خرابیاں دور ہونے کا موقع فراہم ہوتا ہے، کیونکہ صاحب ایمان خوشی و غم کے ہر مرحلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر برداشت کرتا ہے، اور یہ برداشت اس کی شخصیت کو اندرونی نکھار عطا کرتی ہے اور رضا بالقضاء کا خوگر بن جاتا ہے۔ مصائب و آلام اور آزمائش کی ایک حکمت فکر و عمل میں پختگی پیدا کرنا ہے۔ جب مومن آزمائش سے صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اس کے فکر و عمل میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تکلیف اور آزمائش سے گزر کر ہی انسان کندن بن جاتا ہے۔ جو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ دار ہوگا اسے اسی قدر ابتلا و آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ مومن کو آزمائش کا سامنا کسی گناہ کے سبب نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے سبب ہوتا ہے، اور صبر و تحمل سے حالات کا سامنا کرنے کی قوت عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو مصیبت یا مشکل میں مبتلا پائیں تو فوراً مسنون دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ ہم جب تک خود آزمائش میں نہ پڑ جائیں تب تک ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے کی مصیبت دیکھ کر ہی محتاط رویہ اپنا لیں تاکہ آپ کو ویسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور رہتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر مومنانہ روح ہوتی ہے وہ اپنے خالق سے مربوط اور مضبوط تعلق والا ہوتا ہے۔ وہ خود کو حالات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حوصلے کے ساتھ حالات کا سامنا کرتا ہے اور خیر کی امید رکھتا ہے، جبکہ وہ شخص جو مصیبت میں پڑنے پر جزا فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے اور اللہ سے بدگمان ہو کر نامناسب اور ناشکری کے کلمات زبان پر لاتا ہے تو اس کی آزمائش کا دورانیہ طویل اور صبر آزما ہوتا چلا جاتا ہے۔ آزمائش دراصل ہے ہی یہی کہ دیکھا جائے کہ کون شخص مشکل میں کسی طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، کیا معمولی سی تکلیف میں تمام نعمتیں بھول کر ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، یا بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کون سی صف میں کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔